حضرت صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں قسطنطنیہ پر آپ نے حملہ کیا، اس لشکر میں آپ شریک تھے، تو فرماتے ہیں وہاں شہید بھی ہو گئے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ملک روم کے جو مقامی حضرات تھے وہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین، وہ جو قلعہ تھا قلعے کی فصیل کے پاس ان کی تدفین کی، مطلب مزار بنائے، قلعے کے دیوار کے پاس مزار بنایا۔ اس کے بعد کیا لکھا جاتا ہے، بڑی بڑی کتابوں میں، اکابر کے بزرگوں کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ ملک روم کے لوگ جب بھی ان کے پاس قحط سالی ہوتی، خشک سالی ہوتی، نہریں سوکھ جاتی، کھیتیاں نہیں اگتی، تو سیدھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے پاس آتے، صحابی رسول کے مزار کے پاس آتے اور ان کے پاس وسیلہ لیتے کہ اے اللہ ابو ایوب کے مزار کا وسیلہ ہم پر بارش نازل فرما، کھیتیوں کو ہرا بھرا کر دے۔ یہ دعا کر کے لوٹتے نہیں، بارش ہو جاتی۔ یہ اکابر بزرگوں کا عمل رہا ہے اس پر۔ تو حاضرین، یہ وسیلہ لینے والے، مزارات کا وسیلہ لینے والے اولیاء کرام، صحابہ کرام کا، یہ سب مشرک تھے، یہ سب کافر تھے۔ چلو وہ مشرک تھے، وہ کافر تھے، پھر وہ واقعہ لکھنے والے، لکھ کر ترغیب دینے والے، یہ کون تھے؟ یہ بھی تو بڑے بڑے محدثین تھے، پھر ان کے بارے میں کیا حکم لگائیں گے؟ تو بہرحال لوگوں کی باتیں سن کے فوراً دل میں غلط بات نہ اتاریں، اپنے دل کے، اپنے عقیدے کی حفاظت کرے۔ اللہ والوں کا اللہ کے پاس ایک مقام ہے، درجہ ہے، اس درجے کی وجہ سے جو بے عمل لوگ ہیں ان کی ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے جاؤ خبروں پہ سجدہ کرو، طواف کرو، وہ چکرہ مارو اور وہ دھاگے باندھو، ہال ٹکٹاں لے جا کے لگا رہے ہیں مزار پہ۔ کیا شرم کی بات ہے، بولے کیا ہوگا؟ خفل ڈال رہے ہیں، بولے دھاگے باندھ رہے ہیں، مزار کی جالی ہے، وہ جالی پہ دھاگے باندھ رہے ہیں۔ کیا کہنا چاہتے ہیں بھائی؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ صاحب مزار کو یاد نہیں رہتا، میری تصویر لگی رہے تو انہوں جب دیکھے تب تک ان کو یاد آتا، وہ سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ تو توہین ہے صاحب مزار کی، یہ بدتمیزی کے کام نہ کرے۔ مزارات کی زیارت کرنے کا ادب حضور نے بتایا ہے، طریقہ سرکار نے بتایا ہے، وہ طریقہ صحیح ہے، بس باقی سب غلط ہے۔ چنانچہ بڑے بڑے اکابر نے احادیث کی روشنی میں لکھا ہے، جب کسی اللہ والے کے مزار پر جاؤ تو ان کے قدموں کے پاس سے جاؤ، قدموں کے پاس سے داخل ہو، قبلے کی طرف، مزار کی طرف رخ کرے تو ظاہر ہے کہ قبلے کو پیٹھ ہوگی، اور صاحب مزار کے سینے کے مقابل کھڑے رہو، سینے کے مقابل کھڑے رہو، پھر قرآن مجید کی تلاوت کرو، کچھ ثواب پیش کرو ان کی خدمت میں، اس کے بعد کچھ دیر بیٹھے رہو خاموشی کے ساتھ، ان کی بھی توجہ ہم پر ہوگی، پھر اس کے بعد ہم اٹھ کر اگر چاہیں تو مزار کو ہاتھ لگا کے چوم سکتے ہیں، یہ بالکل جائز ہے۔ ابھی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نے جو تذکرہ سنا، حدیث پاک باضابطہ مستدرک حاکم کی، کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر اپنے گال رکھ کے بیٹھتے تھے، اس طرح گال مزار پہ حضور کے روضے پر رکھ کر بیٹھتے تھے۔ مروان آیا، کہنے لگا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا تجھ جیسے جاہل کو کیا پتا، کیا پتا تجھے کہ میں کوئی پتھر گارے کے پاس نہیں آیا ہوں، میں اللہ کے نبی کے پاس آیا ہوں۔ تو یہ عقیدہ تھا صحابہ کرام کا۔ وہ سب کافر تھے، نعوذ باللہ، مشرک تھے۔ چلو بھائی ہم کر رہے ہیں تو ہم مشرک ہیں، پھر وہ کیا تھے؟ ان کو کیا کہیں گے آپ؟ یہ احادیث ہے، یہ سب ایک دو کتابوں میں نہیں، ہزاروں کتابوں میں 1400 سال سے لکھے جا رہے ہیں۔ اب ان سب باتوں کو غلط بولیں گے؟ بند کر دیجئے، ساری کتابیں مٹا دیجئے، پانی میں بہا دیجئے، کیا کریں گے؟ بولے سب کفر و شرک ہے کیا؟ اللہ نے عقل دی ہے، سمجھیے، پڑھیے۔ حاضرین، ہاف نالج نہیں ہونا، آدھا علم آدمی کو لے ڈوبتا ہے، پکا علم حاصل کیجئے، پکا، سچے رہیں گے۔ میں آپ کو نمونے کے طور پہ چند باتیں پیش کر رہا ہوں، بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں۔ اب بھی اگر چاہوں وسیلے کے متعلق 10 گھنٹے بولوں گا، آیت اور حدیث سے ہٹ کے نہیں بولوں گا۔ وسیلہ مدد مانگنا جائز ہے، 10 گھنٹے بول سکتا ہوں، اتنی حدیثیں ہیں، اتنی آیتیں،
پڑھتے نہیں ہیں، اور کسی سے سن لیا مان لیے، اس سے سن لیا مان لیے۔ اپنے دین کو مت مٹائیے، دین کی حفاظت کریے۔ خیر تو حاضرین، یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ انور کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جب قحط سالی ہوتی تو آپ کے مزار پہ آ کے لوگ دعائیں کرتے تھے اور ان کو اس طریقے سے قحط سالی دور کر دی جاتی تھی۔